الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کہ کلام مجید والفرقان الحکیم سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتا کے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی آیت کا مفہوم ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے اور وہ دعوت دین مکے پاک میں دروازے پہ ہر آدمی کو دیتے رہے۔ تو اس پیغام سے مسلمانوں میں اور انسانوں میں ایک چینجنگ، ایک بدلاؤ محسوس ہوا، اور اکثر کافی مسلمان ہو رہے تھے۔ تو یہ بات کافی کفار، جو کفاروں کے سردار تھے، ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تنگ کرتے تھے، اتنے قدر کہ ان کو شہید یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تو اسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ان کفاروں نے کیا کیا، اس کے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے پہرے دار تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھا اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر سب سے زیادہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ اور یقین تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبے دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ سے شمال کی جانب واقع تھا، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت یعنی راستے جنوب کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل پا پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ نے ان کو یہ کیفیت، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی مجھے یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو
اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے۔ یہ سوچ کر آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن کہیں گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستے طے کرتے ہوئے اس کو چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار سور کے نام سے معروف ہے۔ تو اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہیں توقع فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی یہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور خوب صفائی وغیرہ بھی کی کہ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں سے کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بنے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، پھر باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ یہ اللہ کے نبی کو اتنا ستایا گیا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کے ایک غار میں 3 دن تک رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغام کی خاطر اتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور آپ کو اور ہمیں سمجھاتے رہے کہ اے انسانوں، اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کی بندگی کر لو، کیونکہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے اس نفس میں اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس غرض سے کہ میرے امتی زیادہ سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور انہوں نے دروازے پر ہر ایک کو جا کے یہ پیغام سنایا کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقتیں اٹھاتے رہے، اور لوگ ان کو نادان اور اندھے، وہ جو نہیں پہچان سکے وہ آخر تک نہیں پہچان سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ضائع مت کریں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج تم اور ہم جو دلیل رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، کون سے ہم نے گناہ کیے ہیں، میرے دوستو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے آگے وہ سوال پوچھے جائیں گے جو تیرے اور میرے علم میں آئیں گے۔ اس دن بالکل تسلیم کریں گے کہ ہاں میرے خدا، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا تھا، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا تھا۔ تو آج وقت ہے، آؤ مل کے توبہ کرے اللہ کے دروازے پہ اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بخشش نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔